یہ ایک آیت ایسی عظیم الشان ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ گویا اس کی اپنی انفرادیت ایسی ہے کہ گویا ایک پوری سورت جیسی اس کی اہمیت ہے، اور یہ قرآن حکیم کے اندر اس لیے بڑی منفرد سورت ہے کہ یہ خالص پروردگار عالم کی توحید بیان کرتے ہوئی سورت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے جوڑنے کی ایک کوشش اور اعلان جو ہے اس کی ایک سبیل ہے۔ اس لیے خالص جب بندہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک سفر اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ شر جو ہے وہ راستہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور خیر اس کو وصول کرنا شروع کر دیتا ہے، خیر اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی بالخصوص وہ مخلوقات، یعنی ظاہری مخلوقات جو انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، ان پر تو یہ مجرب ہے ہی ہے، لیکن وہ مخلوقات جو ظاہری طور پر نظر نہ آنے والی ہیں یہ ان کے لیے بھی بڑی کامل ہے، اور جو صاحبان علم ہیں انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جو شخص صبح اور شام اس کو اپنے اذکار میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ اتنی عظیم المرتبہ صورت ہے، آیت ہے، بظاہر ایک آیت ہے، لیکن صبح پڑھ لینے سے فجر کے بعد جو آدمی فجر کے وقت کے اندر اس کو پڑھ لیتا ہے، یعنی اس وقت سے اس کی برکت شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک آیت، اس کا ایک مرتبہ پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے اس کے مفاہیم، اس کے اندر جو مضمون ہے اس کو تصور میں رکھتے ہوئے، سرکار دو عالم کی بشارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا صبح کے وقت، تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک وہ ایک آیت اس کے لیے کافی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر جب کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد نماز قائم کرتا ہے اور نماز کے ساتھ جو ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو پھر سورج طلوع ہونے تک، یعنی گویا پوری رات جو ہے وہ ایک آیت جو ہے اس کے لیے ایسی محافظ ہوتی ہے کہ گویا پروردگار عالم کا سارا حفاظت کا نظام جو ہے وہ اس کے گرد و پیش جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی حصار میں لے لیتا ہے۔ یہ نہ صرف ظاہری طور پر انسانوں کی شر سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، جو درند پرند چرند ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ کرتا ہے، بلکہ وہ نادیدہ قوتیں جن میں جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان سے جو ہمارے ہاں ایک خوف پایا جاتا ہے، اور یقیناً کسی درجے پہ کہیں نہ کہیں، اتنا تو نہیں جتنا لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے پہ وہ ہماری زندگی میں یقیناً مداخلت کرتے ہیں، اور ان کے شرور و نفوذ سے بھی پناہ طلب کرنے کی خود قرآن حکیم نے ہمیں تربیت دی ہے۔